ابو لہب پتہ ہے کس دن سے حضور کا دشمن ہوا؟ جس دن 7 سال کی عمر میں ہمارے آقا کی امی جان نے دنیا سے پردہ فرمایا، ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل حضور کی دشمن بن گئی۔ 2 سال بعد دادا جان فوت ہوئے تو ابو لہب کی دشمنی میں اور اضافہ ہو گیا۔ جناب ابو طالب نے دنیا سے پردہ کیا، اس کی دشمنی اور بڑھ گئی۔ ساری زندگی دشمنی، بے ادبی اور گستاخی کرتا رہا، اور یہ وہ بندہ ہے جس نے ہمارے آقا کی 2 بیٹیوں کو بلا وجہ طلاق دلوائی، اور حضور کی ایک بیٹی اجڑ کے اس حال میں طلاق دلوائی جب وہ حاملہ تھی۔ حضور کی وہ بیٹی اجڑ کے اونٹ کے اوپر سوار ہو کے جب مکے سے مدینے جا رہی تھیں سرکار کے پاس، تو ابو لہب اس اونٹ کے پاس آیا اور اس نے ہمارے آقا کی بیٹی کا پاؤں پکڑا۔ وہ جو شیعہ مصائب بیان کرتے ہیں وہ گھڑ کے کرتے ہیں، جو ہم بیان کرتے ہیں ہم پڑھ کے کرتے ہیں۔ یہ بھاگتا ہوا آیا، حضور کی پیاری بیٹی اونٹ کے اوپر بیٹھی تھی، اجڑ گئی تھی، گھر برباد ہو گیا تھا، آپ مدینہ منورہ جا رہی تھی حضور کے، یہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے حضور کی بیٹی کو پاؤں سے پکڑ کے اونٹ سے نیچے زمین کے اوپر دے مارا، جس کی وجہ سے جو ان کا حملے مبارک تھا وہ ضائع ہو گیا۔ زخمی حالت میں حضور کی پیاری بیٹی وہاں پہ پہنچی، اور حضور نے جب اپنی اس بیٹی کو اس حال میں دیکھا، صحابہ فرماتے حضور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی بھی تر ہو گئی، آپ کا گریبان بھی بھیگ گیا، اور پھر حضور نے اس کے لیے بد دعا کی، اور پھر اللہ نے اس کی گستاخیوں کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں اسے عبرت کا نمونہ بنایا۔ علماء دیوبند کے سیرت نگار ادریس کاندلوی نے لکھا کہ اس کو سزا یہ ملی کہ جب یہ مرنے لگا اس کو بیماری لگی، اس بیماری کا نام ہے عدسہ۔ اس بیماری میں ہوتا کیا تھا کہ اس کو آخری عمر میں یہ بیماری لگی، اور اس بیماری کی وجہ سے اس کا چھوٹا پیشاب ناک کے رستے سے باہر آتا تھا اور بڑا پیشاب منہ کے رستے سے باہر آتا تھا۔ اس کے 10 بیٹے، 10 اس کی بہویں اور بے شمار پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں، وہ اس کا موت کا منظر دیکھتی تھیں، سارے چھوٹا پیشاب ناک سے باہر نکلتا جا رہا ہے اور بڑا منہ سے باہر نکلتا جا رہا ہے۔ گستاخ رسول کا یہ انجام ہے۔ اور جب یہ مرا تو اپنے گھر کے سین میں پھڑک کے مرا، تڑپ کے مرا۔ سارے گھر والے اس کا منظر دیکھ رہے تھے، اور سین پورا وہ چھوٹے اور بڑے پیشاب سے بھر گیا جو اس کے ناک اور منہ سے نکلا تھا، اور جیسے ہی یہ مرا اس کا جسم ایسے پھولنا شروع ہو گیا، سوجنا شروع ہو گیا، اور اتنا سوجا کہ ادھر کھڑے ہونے والے بندے کو ادھر کھڑے ہونے والا بندہ نظر نہیں آتا تھا، اور اس کے جسم سے اتنی بدبو نکلی کہ مکے کے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے بھاگ گئے اور پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ اس کا اپنا گھر بھی خالی ہو گیا، اس کے گھر والے بھی بھاگ گئے، اس کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتے ساری آل اولاد وہ بھی بھاگ کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ مکے کا سردار تھا اور اس کی لاش کو دفنانا مشکل ہو گیا بدبو کی وجہ سے، کوئی بندہ پاس جانے کے لیے، دفنانے کے لیے، ٹھکانے لگانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر اس کے بیٹوں نے مزدوروں کو بلایا اور انہیں اجرت دی اور کہا کہ یہ لاش ہمارے گھر سے کسی طریقے سے اٹھا کے دفن کر۔ مزدور جب اس کی لاش کے پاس گئے تو اس کی بدبو کی وجہ سے ان کا سانس بند ہو گیا اور وہ گھبرا کے واپس بھاگے۔ انہوں نے اس کے بیٹوں سے کہا یہ کام ہم سے اوپر ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بیٹوں نے اجرت زیادہ دی اور ان کو طریقہ بتایا مزدوروں کو۔ آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، میں آپ کو بالکل صحیح طریقے سے سمجھاؤں گا۔ میں نے پہلے کہا کہ ہمیں ہمارے استادوں نے تقریر سر کے ساتھ نہیں سکھائی مگر گر کے ساتھ سکھائی۔ سر کے ساتھ سکھائی جائے تو صرف ان کو سکون ملتا ہے، اور اگر گر کے ساتھ تقریر سمجھائی جائے تو اس کو اور اس کو سکون اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو میں تقریر کروں گا گر کے ساتھ، اور تقریر ہونی بھی گر کے ساتھ چاہیے۔ مجھ سے پہلے بھی حضرت صاحب گر کے ساتھ بول رہے تھے، مجھے لگتا ہے ترنم سے آپ بھی پرہیز کرتے ہیں، لگا سکتے ہیں، آواز ان کی خوبصورت ہے، لیکن اگر پرہیز کرتے ہیں تو سمجھ لیں اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مواد دے سکیں۔ تو ابو لہب کے بیٹوں نے مزدوروں کو بتایا کہ لاش ہمارے باپ کی کس طرح ٹھکانے لگانی ہے۔ اس کے بیٹوں نے کہا لمبی سی رسی لو اور اس کے ایک سرے پہ کڑا بناؤ اس طرح،
کڑا بنا کے اسے ایسے ہوا کے اندر گھما کے پاؤں کا نشانہ لے کے ایسے پھینک کہ وہ جو کڑا ہے بالکل ایسے پاؤں کے اوپر آ جائے، اور جب کڑا پاؤں کے اوپر ایسے آ جائے تو رسی کو کھینچو تاکہ کڑا ٹائٹ ہو جائے، کڑا مضبوط ہو جائے اور وہ پاؤں کو پکڑ لے، اور جب پکڑ لے تو پھر اس رسی کو کھینچنا شروع کر دو، اس کی لاش گھر سے باہر نکل آئے گی۔ پھر اس کی لاش کو گھر سے باہر نکالنے کے بعد مکے کی گلیوں سے باہر نکالے، اور حضور جن گلیوں میں یہ کانٹے بچھاتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ مل کے، انہی گلیوں سے اس کی لاش کو رسی سے گھسیٹ کے باہر نکالا گیا۔ مزدوروں نے گلیوں سے لاش باہر نکالی، اس کے بعد پھر مکے کی آبادی سے باہر نکالی، پھر اس کے بیٹوں نے کہا جنگل میں لے جاؤ، پھر جنگل میں لے گئے، پھر اس کے بیٹوں نے کہا گڑھا کھودو، بہت بڑا گڑھا کھودا گیا، اور پھر اس کے بیٹوں نے مزدوروں سے کہا کہ لمبے لمبے بانس لو اور اس کی لاش کو ایسے دھکے دے دے کر گڑھے میں گراؤ، اور گرانے کے بعد پہلے اوپر پتھر پھینکو تاکہ پتھروں سے لاش ڈھک جائے، بدبو آنا کم ہو جائے، پھر اوپر سے مٹی ڈال دو۔